أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم رب زدني علما. میرے انتہائی معزز محترم اور قابل صد احترام قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو آج کے سبق 19A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا اور ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر 232 الفاظ کی مدد سے 41,111 بار قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے. آج 19ویں سبق میں اس کی تکمیل ہو جائے گی اور 20ویں سبق میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھیں گے بھی کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. تو آئیے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس خصوصی سبق میں یہ سیکھنے کی دعا کیا ہے اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود یہ دعا سکھائی ہے. تو وہ کیا دعا ہے؟ ہم سب کو آتی ہے، بچپن سے ہم پڑھتے ہیں، ابھی چند منٹ ابھی میں نے پڑھی بھی ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. اور آج آپ اس دعا کو جو بچپن سے ہم ایسے ہی رٹتے رہے ہیں، آج ایک اور ہی انداز سے پڑھیں گے. جب آپ کو ہر لفظ کا الگ الگ معنی آتا ہوگا، آپ کو ایک حقیقی خوشی ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ وقت بھی آنا تھا کہ جب مجھے اس کے اندر آنے والی ہر زبر زیر پیش الفاظ کی حیت، ان کی نوعیت، ایون ان کا گرامر اور یہ چیزیں پتہ ہیں. گرامر میں انشاءاللہ یہ جو تھوڑا سا یہاں نوٹ کر لیں، یہ جو لکھا ہوا نا عابد، دارب، سامع، عالم، عامل، یہ تو آپ کل پڑھ چکے. آج ہم آگے بڑھ کے اس پر تھوڑا سا مؤنث کے صیغوں کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ مؤنث پہ ہم زیادہ بات مؤنث کے صیغوں پر نہیں کر سکے. آج انشاءاللہ کریں گے، بہت اس کی پریکٹس بھی کریں گے. آج کا نقطہ تعلیم کہ کیسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی. کون کون سے طریقوں سے یاد دہانی بڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا اور آپ سب کو خصوصی مبارکباد کہ آج سبق نمبر 19 کی اختتام تک ہم سب جو ہمارا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ کا، اس کو اچیو کر لیں گے. یعنی 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کا معنی جان لینا. تو یہ ہمارا ٹارگٹ آج انشاءاللہ 19ویں سبق میں ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو اس پر بہت اللہ کا شکر ہے. مجھے بھی چاہیے سجدہ شکر ادا کروں، آپ بھی کریں، سنت بھی ہے، ایک اچھا بھی طریقہ ہوگا. اس سے زیادہ کون سا موقع ہوگا کہ ہم ایک سجدہ شکر ادا کریں اس پر. تو قرآن میں کل جو ہے 4,500 الفاظ ایسے ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. تو ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے نا، جو ہم نے اچیو کرنا ہے زندگی میں یا قرآن سیکھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ 4,500 الفاظ کو سیکھ جانا، کہ ہمیں قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ایک خاص ہماری اچیومنٹ تو ہے، لیکن اس اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے. بردر محمد شبیر کہہ رہے ہیں کہ سکرین نظر نہیں آ رہی انہیں. کوئی مجھے کنفرم کریں آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہے ویڈیو میری؟ تو کلیئر آ رہی ہے جی. تو بردر آپ ذرا پلیز ری سائن ان کر لیں یا اپنی طرف سے چیک کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. سو انشاءاللہ تو ہم نے اس طرح جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے وہ 4,500 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 78,000 الفاظ کو سیکھ جانا ہے. تو کل کے دن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک قرآن پاک کی آیہ مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ دیکھی تھیں. تو سب سے پہلے ایک دفعہ اچھی دہرائی بھی ہو جائے گی اور پھر آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے. تو ہم نے کل پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہم نے چونکہ یہ پہلا حصہ ہی کیا تھا وَلَقَدْ، ذرا غور سے دیکھ لیں، وا اور لا البتہ، قد تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو. قرآن کا معنی ہوتا ہے جو بہت زیادہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے. للذکر، لی اور الذکر کس کے لیے؟
ذکر کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے آسان کر دیا۔ یہ اس کی بے پایاں رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب بھی، ہمارے جیسے عام طالب علم جنہوں نے 8 سال عربی کے کسی مدرسے میں نہیں گزارے، تو الحمدللہ یہ قرآن پاک کے کثیر ذخیرہ الفاظ کا ترجمہ سیکھ جانے کے قابل ہو رہے ہیں۔ پھر خوشخبری جو بہت بڑی ہے اور جس کی طرف ہم سب نے بڑھنا ہے اور آپ سب نے کمٹمنٹ کرنی ہے اور کی بھی ہے، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہونا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلمہ قرآن کو سیکھے، پہلے سیکھنا آتا ہے، سو تعلمہ کا معنی سیکھے قرآن، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہ کام کریں گے ہم سب؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں نا، مجھے پتہ لگے کون کون کرنے لگا۔ اور جب ہم یہ کام کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری نیت کیسی ہوگی؟ تو حدیث میں آیا انما الاعمال بالنیات، کہ کوئی بھی عمل کیا جائے وہ اس کی بیس کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ میری اور آپ کی نیت انتہائی خلوص کی ہو۔ انما بس صرف اعمال تو بالنیات نیتوں پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیت کے ساتھ قرآن اللہ کی رضا کے لیے سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں سارے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آج سے ہی آپ کے اس اجر میں، کیونکہ آپ نے نیت کر لی نا، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیت کا اجر شروع ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ تو آئیے اس طرف بڑھتے ہیں۔ اب ذرا اور خصوصی توجہ کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے، کیسے تیاری کی جائے۔ تو یہ وہ نسخہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، جو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں دیا ہے۔ تو پہلی بات کیا کیجئے، بار بار دعا کی جائے، اور اس پر ہم قرآن پاک سورہ طٰہٰ سے آیت نمبر 114 پوری آیا آپ کو سنائیں گے، لیکن اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے، جو ہم سب کو آتا بھی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اس پر بات کریں گے کہ بار بار دعا کی جائے۔ اور یہی اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے بھی کہا تھا کہ آپ دعا کیجئے۔ دوسرا، وسائل کا استعمال کیا جائے۔ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے۔ تو اللہ کے نبی میں نے بھی سارے اسباب کیے، ہم بھی اسباب کریں گے، ہم بھی وہ کام کریں گے، وسائل استعمال کریں گے جس کی مدد سے ہم قرآن کو بہتر سیکھ سکیں۔ آپ ٹیکنالوجی کو، آپ باقی چیزوں کو اور کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ وسائل کا استعمال کریں گے قرآن کو بہتر سیکھنے کے لیے۔ اور یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا فضول کام کر رہے ہوتے ہیں نا، موبائل پر کھول رہے ہوں گے، عجیب چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کی مہربانی یہ کہ ہم یہاں قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ فرق پڑتا ہے، جب اللہ رہنمائی کر دے تو آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اسی چیز سے، اور لوگ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں سب کچھ ضائع بھی کر سکتے ہیں اسی چیز کے ساتھ۔ تو وسائل کا استعمال کریں گے، اس پر دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے۔ اور مسابقت کا جذبہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ ہم نے بچپن سے آج تک یونیورسٹیوں میں، آفیسز میں، ہم نے آپس میں کمپٹیشن کیے ہیں انہیلدی، ہیلدی بھی کیے ہوں گے آپ لوگوں نے، انہیلدی کہ میں اس سے اچھا نظر آؤں، میرا گھر اس سے بڑا ہو، میرے نمبر اس سے زیادہ آئیں، میں اس کو نیچا دکھا سکوں، میرے جوتے اس سے بہتر ہوں، میرا مکان، میرا گھر، میرے حالات، میری گاڑی بڑی ہو۔ تو ایک تو کمپٹیشن یہ ہوتا ہے نا جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ آئیے آج ایک بہترین کمپٹیشن کریں گے ہم، وہ کیا؟ قرآن سیکھنے میں ہم میں سے کون بہتر ہے۔ تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ یہ 3 چیزوں کو ہم نے آج کے دن میں اسٹڈی کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، اس سے ہم نے نئے الفاظ کا ذخیرہ الفاظ بھی سیکھنا ہے اور خود اپنے لیے میسج بھی لینا ہے۔ تو سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، آخری ٹکڑا، اس میں پہلے الفاظ یہ ہیں کہ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو شروع کا ٹکڑا وہ جو لمبے والا وہ تو نہیں ہم پڑھے، لیکن جنرلی آپ کو اس کا معنی بتا دیتا ہوں۔ پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ مالک ہے، حق ہے، بادشاہ ہے، اعلیٰ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ، آپ جلدی مت کیجیے. آپ کو کہا جا رہا ہے جب وحی ہوتی تھی نا تو اللہ کے نبی اس کو جلدی جلدی، تو اللہ نے کہا نہیں، آپ کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو دعا کا اتنا اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے دل پر پختہ کر دے گا. تو اس سے پہلے کہ مجھے پتہ ہے آپ کو یقیناً اس میں سے چیزیں آتی ہیں، تو وا کا معنی آپ سب کو آتا ہے، اور ہاں، اور کل کا معنی بھی ہم سب کو آتا ہے، کہہ دیجیے. کہہ دیجئے. تو رب بھی میرے رب، میرا میرے رب. رب. ماشاءاللہ، دیکھیں نا اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو رب لکھا ہوا ہے نیچے زیر ہے تو یہ میرا رب ہے، اور جب میں میرا رب کہتا ہوں یا کہتی ہوں تو ایک خاص اپنائیت. دیکھیں ایک ہوتی ہے جنرل کسی کی بھی چیز، لوگوں کے گھر، لوگوں کا شہر، لوگوں کا ملک، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا میرا گھر، میرا شہر، میرا ملک، تو اس میں ایک خاص اپنائیت ہے. تو میرا رب ہے نا، ربی، اور زدنی. اب یہ آپ نے اضافہ کر میرے. ذرا پلیز یہ رٹے والا ترجمہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر خاموشی، مائک طرح میوٹ رکھیں تو غور سے میری بات سنیں. زدنی جو ہے نا، زد، یہ فعل ہم نے نہیں پڑھا لیکن یہ امر کا صیغہ ہے. زد زیادہ کر، زد زیادہ کر. اور انشاءاللہ آپ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کورس 2 میں جائیں گے، وہاں یہ والا بھی آپ پڑھیں گے فعل زدنی. تو جب کبھی میں یہ پڑھاتا ہوں نا کورس 2 میں، اس دن میں بڑا خوش ہوتا ہوں، سب خوش ہوتے ہیں ہم کہ الحمدللہ یہ وقت بھی آ گیا. تو زدنی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، زیادہ کر. تو یہ ہم حکمن، یہ گزارش ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے جب ہم گزارش کر رہے ہیں نا، ظاہر اللہ کے نبی کہیں گے زدنی، زیادہ کر، نی میرے، ٹھیک ہے. اور علم آپ کو پتہ ہے اسم ہے، آپ نے پڑھا اس کا سارا ٹیبل آپ نے کل کمپلیٹ کر لیا، عالمہ سے لے کر عالم، معمول، عالم، معلوم، علم. تو علمہ. تو آئیے ذرا اس کو باری باری دیکھ لیتے ہیں کہ بار بار دعا کرنی چاہیے. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ٹھیک ہے جی، رب بھی، اے میرے رب. اور رب سے ہمیشہ خصوصی محبت کا ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے. اور زدنی، زدنی ربی، زدنی زیادہ کر، نی مجھ کو، مجھے، ٹھیک ہے جی. اور یہ وہی یہ کی جگہ یہاں پہ نی لگا ہوا ہے، وہی بات ہے، زدنی زیادہ کر، علم، علم میں، علم، علم میں. تو اب دیکھیے ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، یعنی میرے علم میں اضافہ کر. تو الحمدللہ اب اس دعا کو جو کئی سال ہم نے پڑھی اور کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اچھا ان الفاظ کا معنی کیسے بنتا ہے، کیسے بنی ہوگی، کیا دعا ہے یہ، تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے یہ سیکھ لی. بڑی خاص دعا ہے. تو کیا دعا ہے کہ اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ خود اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے. شروع میں آپ نے دیکھا کیا تھا، وَقُلْ، ہے نا، وَقُلْ، تو کہہ دیجئے، آپ کہیے، رب زدنی علما. ٹھیک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ان کو سکھائی گئی کیا، اور کس موقع پر، جب قرآن پڑھنے کے لیے وہی نازل ہوتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میں جلدی جلدی دہرا لوں، مجھے یاد ہو جائے. تو اللہ نے کہا نہیں، آپ کیا کیجئے، آپ کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو بڑی خصوصی دعا ہے، خود اللہ نے عنایت فرمائی. یہ وہ پوری آیہ مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو آپ کہا کیجئے رب زدنی علما. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کیا کہ ہم اللہ کے سامنے اسی دعا کو مانگیں. لیکن کیسے مانگیں؟ ایک تو وہ طریقہ نا جو ہم بچپن سے مانگتے، رب زدنی علما، بس جی رب زدنی علما. بچوں کو بھی سکھا دی رب زدنی علما، ہم نے بھی سیکھ لی. تو پھر لگ رہا ہے اچھا اثر نہیں ہو رہا، کچھ سیکھا نہیں جا رہا. تو بھائی ایسے تو نہیں مانگا جاتا نا. آپ نے دنیا میں کسی سے ادھار مانگنا ہو نا تو آپ 10 چکر لگاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی اچھی اچھی اس سے کہیں گے، پھر اپنی ضرورت پیش کریں گے، پھر اس سے مانگیں گے. وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے. آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، آپ کا کوئی میجر آپریٹ ہونا ہو ہاسپٹل میں، لوگوں کا ہارٹ کا آپریشن ہمارے ایک تھے، تو وہ ہر ایک سے کہ دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا. تو وہ شخص
اللہ سے وہ کیسے مانگے گا جس کی جان اٹکی ہوئی ہو، ہے نا؟ تو اب جب اللہ سے، عام لوگوں سے ہم اس طرح مانگتے ہیں، تو آئیے اللہ سے بھی پوری توجہ سے، انہماک سے، گڑ گڑا کر، اور اس امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی دے دے، تو ہی ہمارے دلوں اور دماغ کو کھول دے کہ ہم تیری کتاب کے علم کو سیکھیں اور یہ ہمارے اوپر کھلتا جائے۔ تو جیسا کہ ایک شخص بڑے دنوں کا بھوکا ہو، اس کو کھانے کو نہ مل رہا ہو، تو وہ مانگتا ہے کسی سے کہ خدا کے لیے مجھے ایک لقمہ دے دو کہ میری جان بچ جائے۔ کوئی فاقہ زدہ شخص مانگ رہا ہو کہ اللہ کے بندو، اللہ سے مانگنے کے لیے الفاظ ہماری زبان پر آئیں اور اس میں ہمارے دل پر ہمارا دل انوالو نہ ہو اور ہمارا ذہن اس طرف نہ ہو، تو پھر شاید دعائیں اس طرح سے اثر نہیں کر پاتی۔ تو اللہ کے کلام کو پوری محبت اور شوق اور جب خود اللہ نے سکھایا تھا اپنے نبی کو، تو یقیناً ہم تڑپ سے، شدت سے، دل سے بار بار نمازوں میں، نماز کے بعد، اور خصوصاً آیت الکرسی میں، کیونکہ اس میں ذکر آتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، علم کا ذکر آ رہا ہے نا، علمی ہی، تو اس کے علم میں ہے ہر چیز، تو اس لیے ہم اس کا ذکر کریں اور ساتھ یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو سمجھ ہی نہیں رہے، تو علم عطا فرما اور قرآن کا علم عطا فرما۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس طرح مانگیں گے اور ساتھ کوشش کریں گے، خالی دعا کریں، لیکن جیسا کہ اسباب کی دنیا ہے، ہم اس کو وقت بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایسا علم حاصل کریں گے، خالی یہ نہیں قرآن سیکھنے اور صرف وہ نہیں، بلکہ اس پر عمل کے لیے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کو پھیلانے کے لیے، اور اس طرح کی باتوں پہ بالکل کان نہیں دھریں گے، نہیں بس ٹھیک ہے، زیادہ پتہ نہیں ہونا چاہیے، جتنا زیادہ پتہ ہوگا اتنا عمل کرنا پڑے گا۔ جس دین میں اللہ کے نبی فرمائے کہ تم پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، اور جس میں کہا جائے ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کو فرض کر دیا گیا، وہاں لوگ ایسی باتیں کریں تو حیرت کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے علم میں زیادتی کی دعا سکھائی، یعنی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جائے۔ سو یہ بالکل فضول بات ہے کہ زیادہ مت سیکھو، بلکہ علم کا مناسب اور ٹھیک جاننا جو ہوتا ہے وہ عمل کو آسان کر دیتا ہے، وہ ہمیں فضولیات میں نہیں ڈالتا، مذہب کی جو سادہ سی تعلیمات ہیں اس سے ہٹاتا نہیں ہے، بے تکی ادھر ادھر کی چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے، ہمیں صحیح بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آسان راستہ ہے، یہ عمل کا طریقہ ہے، دنیا والوں سے بچو، یہ باقی بکھیڑوں سے بچو۔ تو انشاءاللہ یہ جو دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں بھی کامیابی، اور اصل کامیابی تو پھر آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں قرآن کے علم پر علم ہو، ہم اس کو جانیں اور اس پر دسترس ہو۔ تو بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہماری سسٹر، کہہ رہی ہیں کہ لا علمی گمراہ کر دیتی ہے، اور ابھی امت کے ساتھ یہی عالم ہوا ہوا ہے کہ ہماری لا علمی، قرآن سے دوری، قرآن سے ہٹ جانا، اس نے ہمیں نقصان کری ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ سو ربی زدنی علما، آج ہم نے بالکل نئے انداز سے اس کا ترجمہ الحمدللہ پڑھ لیا۔ اب وہ رٹے والے ترجمے ایسے موقعوں پر نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اب ہونا کیا چاہیے، آپ کل ابھی کلاس سے فارغ ہوتے ہی ہر ایک سے ڈسکس کریں، ذرا بتائیے رب بھی کیا ہے، کیسے بنا ہے میرے رب۔ زدنی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بتاتی ہوں، یہ زد اور نی ہے، اور علما، اور اس سے پہلے الفاظ ہیں وقل، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا تھا یہ، تو آئیے میں اور آپ بھی کہیں، تو یوں ایک دوسرے سے بات کیجئے کہ پھر یہ پکا آ جائے انشاءاللہ ہمیں، آپ کو، سب کو، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم نے کہا دعا کے ساتھ ساتھ وسائل، تمام ایسے اسباب جو دنیا میں اللہ نے، تو اس کے لیے بھی قرآن ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی وہ خصوصی سورہ، اور یہ ایسا خوبصورت دین ہے جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اقرا، پڑھ، بات علم کی سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اسی سورہ میں آگے جا کے فرمایا گیا الذی علم بالقلم، تو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے الذی علم بالقلم، الذی جس نے سکھایا، علم بالقلم بھی، اور القلم قلم سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون الفاظ کو۔ الذی وہ جو، جس نے، الذی 304 بار ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے اس کی جمع کیا ہے، کون بتائے گا آپ میں سے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، الذین الذین، ماشاء اللہ، الذین جمع کا ہے،
الذی اس کا سنگولر ہے، الذین وہ سب جو ہے نا، ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان سب کا جو، تو الذی سنگولر، الذین پلورل. کتنی مزہ آ رہا ہے نا، ہم کیا کیا سیکھتے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے آسانی کے ساتھ چلتے ہوئے. اب یہ قرآن میں آپ نے ڈھونڈنا 304 بار ہے تو کم از کم 3-4 بار تو ڈھونڈ لیں آپ، 3-4 بار بھی ڈھونڈ لیں گے نا الذی کہاں کہاں آیا ہے تو انشاءاللہ پھر یہ پکا ہو جائے گا ذہن میں. ٹھیک ہے جی، وہ جو یہ جس نے الذی، تو یہاں پر الذی سے کون مراد ہے؟ اللہ. الذی، تو الذی الذین، یہ دیکھیں تو ملا کر 1380 بار قرآن میں، 1380 بار الذی اور الذین. تو 13 بار ڈھونڈ لینا آپ مل کے قرآن میں کسی کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ معنی کبھی نہیں بھولے گا. علامہ، علامہ آپ نے پڑھا تھا کل ہی پڑھا ہے آپ نے، کیا معنی ہے بتائیں ذرا. علامہ سکھایا. سکھایا. ہاں، اس نے سکھایا. علامہ تو کل تو تھا نا علمہ، سکھائے اس کو، وہ سکھائے اس کو، یہ معنی تھا. تو آج ہے الذی علمہ، وہ جس نے سکھایا، جس نے سکھایا. الذی علمہ، تو علمہ کل بھی ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ، اب ہمیں پکا یاد ہو جائے گا، بھولنا نہیں چاہیے. تو الذی علمہ، اس نے کس طرح سکھایا ہمیں؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے ایسے ڈال دیا تو سکھا دیا. تو یہاں اسباب کا ذکر ہو رہا ہے. بالقلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا گیا. بی القلم، قلم پین، اس کے ذریعے سے سکھایا گیا. تو یہ ایک جو طریقہ ہے اس کا یہاں پہ اظہار کر کے ہمیں بتا دیا گیا کہ قلم اٹھا لیجئے، تمام ایسے اسباب، اور وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. اور ماشاءاللہ آپ کر بھی رہے ہیں، آپ ورک بک پر ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں، تو قلم والی اللہ کی اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ آپ نے بچپن سے بہت کچھ لکھا اور پتہ نہیں اس کا کیا آپ کو اجر ملنا ہے یا نہیں، یہ دنیاوی طور پہ کوئی کامیابی ہوئی ہوگی. اب جب آپ قرآن کے الفاظ لکھنے شروع کریں گے تو کیا ہونا چاہیے ہمیں؟ ایک حقیقی خوشی کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے لکھ رہا ہوں، اور عربی زبان اور قرآن، اور میرا قلم چل رہا ہے اس کے لیے، اور میں نوٹ بک پر کتاب پر اس محبت سے بیٹھ گئی لکھنے، اور ایسے ہی نہیں جیسے باقی چیزیں، باقی بھی ویسے آپ نے توجہ سے پڑھی ہوں گی. تو اور نیت کر لیں کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو آہستہ 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 انشاءاللہ اس کتاب کو سیکھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. اور ریسرچ کیا کہتی ہے کہ آپ سیکھنے، لکھنا جو ہے نا، لکھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لکھنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، اب ابھی ورک بک پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ایکسپیرینسز ابھی کلاس کے بعد پوچھیں گے بھی کہ وہ کیا کرتے ہیں. پھر آپ غور سے پڑھتے ہیں، بک میں ڈھونڈتے ہیں، ویڈیو سے سنتے ہیں، توجہ بڑھ جاتی ہے نا، پھر آپ لکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بالکل ٹھیک لکھا جائے، غلطی ہو جائے مٹاتے ہیں. پھر تو کیا آپ کے ہاتھ انوالو، دماغ، آنکھیں، سوچ، ہر چیز، پورا جسم اس میں انوالو ہوا ہے آپ کے ہاتھوں انگلیوں کے ساتھ. تو اس طرح پورے کا پورا جسم انوالو کرنے میں لگ جاتا ہے. اور انگلیاں جو قلم کو تھام کر لکھ رہی ہیں یہ گواہی بھی دیں گے انشاءاللہ کہ اس نے اللہ کے کلام کو سیکھا تھا اور وسائل کا استعمال کیا تھا. اور آج کی دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو آپ زوم استعمال کر رہے ہیں، آپ اگر لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کچھ کھول کر سیکھتے ہیں، وہاں پر ٹائپ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اسباب میں آتی ہیں. آپ سارے وہ ذرائع استعمال کیجئے. ابھی ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں، اس میں بھی اپنی باڈی کو فیڈ ان کرتے ہیں کہ اسی طرح سے، تو وہ سارے ذرائع استعمال کر کے انشاءاللہ ہم کیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن. تو قرآن نے اسی چیز کی دعوت دی ہے. سورہ علق آیہ نمبر 4 میں الذی علمہ بالقلم. تو یہ ہو گئی تھی دوسری بات. اور اب جو ہے ہم نے تیسری بات، اور یہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، اور یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے جس کا آخری ٹکڑا جو ہے مسابقت کا جذبہ، صرف وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے. ساری آیت ہی بڑی پیاری ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو پہلا حصہ بھی بڑا پیارا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے موت و حیات، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے تم سب کو ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا،
یعنی زندگی اور موت بنانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ دیکھا جائے تم میں سے عمل میں بہتر کون ہے، عمل کرنے میں بہتر کون ہوگا. تو ہم نے یہ ٹکڑا ہی پڑھنا ہے، اس لیے ذرا توجہ سے دیکھیں. ایکم احسن عملا، احسن بہتر، ایک دوسرے سے تو مسابقت کی بات آ گئی. نہیں ایکم آئے، پہلے اس کے عربی الفاظ دیکھ لیتے ہیں. ایو ہے سوالیہ، کون، ٹھیک ہے، اور کم تم سب میں سے. ایکم تم سب میں سے کون. پہلے ہم نے پڑھا تھا خیرکم تم سب میں سے بہتر، یہاں ہے ایکم تم سب میں سے کون. ایو کا لفظ دیکھیں 59 ٹائمز ہے قرآن میں انشاءاللہ، تو ہم نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. ایکم تم میں سے کون کیا ہے، احسن، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بڑا اچھا سا آپ نے. احسن بہتر ہوگا، احسن آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، زیادہ بہتر، ہے نا. تو احسن اچھا ہوگا، بہتر ہوگا. تو یہ اسی طرح ہے جیسے کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، حسن سے احسن. تو یہ آپ کو پکا ہو جانا چاہیے ہم سب کو. تو احسن بہتر ہوگا، حسن احسن کس میں، عمل میں. کل آپ نے دیکھا تھا عمل، اعمال، اس کا بھی پورا ٹیبل آپ کو آتا ہے، عاملہ سے لے کر عامل، معمول اور عمل. ٹھیک ہے جی، عمل کرنا اس کا نام، اعمال اس کی جمع. تو عملہ عمل میں، تم میں سے کون بہتر ہے عمل میں. تو عمل تو سارے کریں، ایک تو عمل کرنے کی دعوت، عمل کیا جائے، پھر کون سا اچھا عمل کرتا ہے. یہ ہوتی ہے مسابقت، کمپٹیشن، ہے نا، کہ دو لوگ اگر عمل کریں یا 3 یا 4 تو ان میں سے کون بہتر عمل کرے، احسن عمل، بہتر عمل. تو اس آیہ مبارکہ سے ہم نے کیا سیکھا، کیا یہ نمازوں میں آپس میں مسابقت کریں کہ کس کی نماز اچھی ہو ہم میں سے. اب یہ گھروں میں، گاڑیوں پہ، تو میرے ارد گرد کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں نا فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہے، مجھے بوریت ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے کہ مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو یہ باتیں، اس سے میرا کیا حاصل وصول ہے. خوشی ہوتی ہے جب کسی علم والے کو سنتے ہیں، جب اس کی بات کہ فلاں کے نے یہ خوبصورت بات کہی، فلاں نے یہ خوبصورت بات کہی. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، تو آج صبح انہوں نے ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل بھیجا اسی طرح، تو خوشی ہوئی پڑھ کر اس کو کہ کتنی پیاری بات تھی، کتنا زبردست. گھروں میں کون اچھا ہے، میں اور آپ، ہم اپنے خاندان کے لیے، تو خاندان کے لیے سب سے بہتر وہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ نہیں ہے جو آپ ساری آسائشیں تو دیں گھر والوں کو اور سارے مزے بھی دیں اور ساری ان کی ضروریات پورا کریں اور کیا کریں، اپنا نقصان کر بیٹھیں یا ان کا نقصان کر بیٹھیں. تو اچھا وہ ہے کہ ویسے بھی اچھے بنیے، ہم ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا کریں. وہ نہیں ہو کہ باہر تو سب کے ساتھ اچھا سلوک اور گھر والوں کے ساتھ ہر وقت لڑائی، نہیں. نمبر 1. نمبر 2، سب سے بہتر گھر والوں کے ساتھ کون ہے، جو اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لے جائے، یعنی ان کی آخرت اچھی کر لے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے یہاں پر احسن عمل کریں، ان کو دعوت دیں، بچوں کو، بڑوں کو، آئیے نماز پڑھیں، نماز پڑھ لی آپ نے، یا آپس میں پوچھیں، آپ بیگم بچے آپس میں دین کی باتیں کریں، قرآن پڑھا جائے. تو الحمدللہ ایک خصوصی انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو جیسے میں نے بچوں کا بیٹے باقی سب جو مرضی کرو، قرآن کے وقت پر قرآن پڑھنا ہے، نماز کے وقت پر نماز پڑھنی ہے. آفس میں کون اچھا ہے، ہماری گفتگو، ہمارا اخلاق، ہمارے مینرز. اور آج کل یہ جو حسد اور آپس میں چینا جھپٹی اور بے تکے مقابلے، اس کی بجائے اچھائی کا کمپٹیشن کرتے ہیں آپس میں. اور پھر انفرادی کاموں میں جو آپ کی ذات کے ہیں، نماز، روزہ، ذکر، تسبیحات، اس میں، اور اجتماعی کاموں جس میں امت کی اصلاح. یہ امت ایسی امت ہے، آپ کو یاد ہے آپ نے پڑھا تھا والعصر کے اندر، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. جان نہیں چھوٹ سکتی، خالی ایمان لا کر اپنی ذات بہتر کر کے باقی امت جائے بھاڑ میں، باقی قوم جدھر مرضی جائے، محلے میں جو مرضی گندگی پھیلے، کوئی مرتا ہے مرے، میری ذات کو کیا، ایسے نہیں چل سکتا. ہمیں عملاً ہم میں سے ہر ایک کو اس امت کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے. وہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں، پھر اپنے گھر والے، پھر اپنے ارد گرد والے. تو اصلاح، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہمیں اچھا بننے کی ضرورت ہے ہمیں، اور یہ اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی بھی ضرورت ہے.
آپ دین کی دعوت تو لوگ دیکھیں نا آفیسز کے لیے نوکریوں کے لیے اتنے سکلز سیکھتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں, اپنی گفتگو اچھی کرتے ہیں, آپس میں نیگوسیشن کیسی ہو جی, یہ کیسی ہو, ہزاروں کی ٹریننگ. تو جب آپ دین پھیلانے نکلیں پہلے خود تیاری کریں, اچھے الفاظ, اچھا رویہ, اچھی طریقہ, لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا, ان کو بور بھی نہیں کرنا, ان کو سختی بھی نہیں کرنی, تو اچھے انداز سے اور قرآن کے انداز سے اور چھوٹے چھوٹے سوالات سے بہتر طریقے سے ان کو, تو اس میں بھی احسن, ایکم احسن عملا, ہر معاملے میں احسن طریقے سے. اور آگے اب ہم اصل بات کی طرف, ایکم احسن عملا, یہ قرآن سیکھنے کی اس کلاس میں ہم میں سے کون بہتر ہے, کون اچھا ہے, کون آگے بڑھ رہا ہے, کون زیادہ نمبر لے رہا ہے, کون اپنی ورک بک سب سے پہلے سبمٹ کروائے گا, کون سب سے بہترین ورک بک سبمٹ کروائے گا, کون فائنل کوئز میں سب سے زیادہ نمبر لے گا. قرآن سیکھنے کی یہ نہیں ایک دوسرے کو نہیں دکھا, ہم قرآن اللہ کی نظر میں ہمارے پوائنٹس دیکھیں, ویسے تو نمبر اچھے آنا نہ آنا کوئی معنی نہیں رکھتا, کہ اصل تو پوائنٹس وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں بنیں گے. لیکن آپ نے دنیاوی کاموں میں, باقی دنیا کے کاموں میں مسابقت کی ہے نا, تو اب ہمیں یہی نظر آئے گا کہ کوئز میں اچھے نمبر, یہ مسابقت کریں گے ہم انشاءاللہ کہ نہیں میں نے سب سے اچھے لینے, ورک بک میں نے سب سے بہتر کرنی ہے, کہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں, اللہ کا کلام سیکھ رہی ہوں یا سیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے جب آپ ایکم احسن عملا, کون بہتر ہے عمل میں, تو انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی پہلی اپلیکیشن جو ہے ہم اپنی قرآن کورس کے اوپر کریں گے, کہ ان سب کے ساتھ مثبت مسابقت کرتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو بہترین نمبر دے, ہر ایک کو بہترین تیاری کی توفیق دے, ہر ایک بہتر طریقے سے اپنی ورک بک جمع کروائے, قرآن کو سیکھے, پڑھے اور پھر آگے بڑھائے. سو ایکم احسن عملا, تو میں اپنی ذات کو سب سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں یہ اللہ کے لیے اور قرآن کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. سو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے مسابقت کا جذبہ, نیت, دعا اور قلم کا استعمال شروع, اور اللہ کے سامنے انشاءاللہ. تو بس اب اس پر شیطان بھی تیار ہو گیا, اس نے کہا اچھا یہ کدھر چل پڑے ہیں سارے. اب جب آپ قرآن سیکھ رہے ہیں شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے, اور اس نے پوری کوشش کرنی ہے آپ کو روکنے کی, ایسے ایسے ایکسکیوز لے کے آنے ہیں, ایسی آپ کو مصروف کرنا ہے, ایسے فضول کاموں میں لگانا ہے کہ آپ نے کہنا نہیں وقت نہیں ملا, ورک بک ٹائملی جمع نہیں ہو سکتی, کوئز کا سر تیاری نہیں کی. تو اب شیطان بھی اپنی کوشش کرے گا, آپ بھی ذرا کیجیے, اسے بڑا تجربہ ہے, حضرت آدم کے دور سے وہ شروع ہوا ہے. لیکن ہمیں کس کی مدد حاصل ہے؟ اللہ کی, جو ہر چیز کا خالق ہے, اور ہم اس سے مانگیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا, اور فرشتے ہمارے لیے نیک اعمال لکھیں گے. تو بس تیار ہو جائیں دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے, پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. تو اینی کوئک کویسچنس؟ اس کے ساتھ ہی ہم نے قرآن کا حصہ مکمل کر لیا. ڈاکٹر کاشف, I have a question. جو پہلی دعا ہے ربی زدنی علما, وہ کافی گہری دعا ہے, in the sense that it is actually asking for broadening of capacity to learn. مطلب وہ جیسے ہم اس کو بالکل لٹرل میننگ پڑھ کے اور سمجھتے ہیں, لیکن وہ کافی ڈیپ دعا ہے. اس کو میں نے جتنا اس پہ ریفلیکٹ کیا ہے, تو اس میں دعا ہے یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی, علم سیکھنے کی, اس کی دعا ہے یہ. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ماشاءاللہ ہماری بہن نے کتنی خوبصورت بات کی اور کتنی اچھی توجہ دلوائی ہے کہ وہ دیکھیں آگے ہم نے یہی بات کو جب ہم نے وسائل کے استعمال کو اس کے ساتھ جوڑا تو اسی کانسیپٹ کو ذرا آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی, جو ہماری سسٹر رفیہ فرما رہی ہیں کہ اپنی کیپیسٹی بڑھائیے نا, دعا کیجئے, ساتھ وسائل کا استعمال کیجئے, ایسی جگہوں پر جائیے, ایسے لوگوں سے ملیے. اب مثلاً علم سیکھنے کے بھی طریقے ہیں, میٹا کوگنیشن ہے, ہاؤ ٹو لرن کے بھی, کہ سیکھا کیسے جائے, سیکھنے کو بہتر کیسے کیا جائے. تو دیٹ از واٹ یور کیپیسٹی از, ہاؤ یو انہینس یور کیپیسٹی ٹو لرن بیٹر. سو ماشاءاللہ بہت زبردست توجہ دلوائی ہماری بہن نے کہ دعا کا اصل میں اٹ ہیز اے ویری ڈیپ میننگس. ویل سیڈ جی.
جی سسٹر حافظہ فرمائیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. مجھے سمجھ نہیں آئی علامہ کا مطلب اس نے سکھایا کیسے؟ ٹھیک ہے, مطلب اس نے کہاں سے آیا اور وہ اس نے سکھایا مطلب کیا؟ سسٹر یہ ایسے ہی آیا ہے. علامہ اصل میں ہم چونکہ یہ فعل ابھی پڑھ نہیں رہے نا تو ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے, لیکن چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں, یہ ایسے ہی آیا ہے جیسے آپ علیمہ میں بھی کہتے ہیں نا, علیمہ اس نے جانا, اس نے علیمہ فعل پڑھا ہے نا آپ نے, تو ہم کیا کہتے ہیں اس نے جانا. اس میں کیسے آتا ہے؟ عربی میں ہر فعل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, سبجیکٹ ہوتا ہے کام کرنے والا اور کام. تو علیمہ زمانہ پایا جاتا ہے, علیمہ اس نے جانا, اس نے ماضی میں کسی سبجیکٹ نے وہ جو تھا اس نے جانا. علامہ میں عربی کا ایک فعل ہے, علامہ اس نے سکھایا, تو اس میں بھی سبجیکٹ بھی ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے, کام ہو رہا ہے ماضی میں سکھانے کا. تو وہاں سے یہ ہے اس نے سکھایا. جب آپ اس کو اس کے درمیان استعمال کرتے ہیں الذی علمہ بالقلم, وہ ہے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے, اصل میں یہ ترجمہ ہے. تو عام رواں اس میں ہم پھر کہتے ہیں اس نے قلم کے ذریعے یا جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو بات. تو آگے بڑھتے ہیں جی گرامر کی طرف انشاءاللہ. اور آج ایک مزے کی بات ہے, ہم نے مؤنث کے صیغے پڑھنے ہیں. ہماری بہنیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جی مؤنث کا تو آپ ذکر ہی بڑا کم کرتے ہیں, آج ہوگا بہت زیادہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مؤنث کے صیغے فعلا سے ہم فعلا, یہ سیدھے ہاتھ سے مذکر کے اشارے کرتے رہے نا, فعلا اس نے کیا. آج ہم کریں گے یہاں بائیں ہاتھ سے مؤنث کے صیغے. تو یہ مذکر تھا, یہ مؤنث, یہ سنگولر ہی رہے گا اور اس طرح پلورل, لیکن ہم نے ابھی سنگولر کی کریں گے ہم. تو فعلا, فعلت, فعلت, اس طرح ہم انشاءاللہ اشارے کریں گے. فاتحہ سے بنے گا فتحت, وہی ایک ہی پیٹرن ہوگا, وہ سارے افعال میں اسی طرح چلتا جائے گا. تو جیسے ناصرہ سے نصرت, داربا سے داربت, سامیہ سے سامیات. تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا ٹیبل آج اور بڑھ جائے گا. اور آج کی کلاس میں گرامر, یہ ٹی پی آئی کا آخری دفعہ تقریباً ہم یہ کریں گے میرا خیال ہے اس کلاس کے اندر, کیونکہ پھر 20ویں سبق میں تو یہ نہیں آئے گا. تو آئیے ذرا ایک دفعہ یہ شاید آئے گا. سنیے, ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے. دیکھیں ہماری ابھی سوچنا, جب آپ غور کرتے ہیں, جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ ربی زدنی علما کے بڑے گہرے معنی ہیں. اب ہمارے جیسا جو ایسے ہی بس پڑھتا رہا ربی زدنی علما, اللہ علم میں اضافہ فرما, انہوں نے اس کو کس توجہ سے پڑھا اور کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس چیز کو کھولا کہ نہیں اپنی کیپیسٹی انہینس کریں. تو یہ ہوتا ہے ذرا سوچنا, ڈیپلی چیزوں کو دیکھنا. پھر بولیے, کہیے, بتائیے, دکھائیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ذرا نظر بھی آئے, اس کا پیشن, اور پھر دل سے, اور پھر مل کر. تو ٹی پی آئی استعمال کرتے ہوئے ابھی ہم آگے بڑھیں گے. آج ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, اسم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز, شے, جگہ کے نام کو یا صفت کو, دونوں چیزیں. ٹھیک ہے, انگلش میں تو الگ الگ ہوتا ہے نا, ناؤن اور ایڈجیکٹو, نہیں, اس میں دونوں ایک ہی اسم کے اندر آگے. نشانی ہے الف لام, 2 پیش 2 زبر 2 زیر, جنہیں ہم تنوین کہتے ہیں. اس کی جمع میں واو نون نظر آتا ہے, یا نون نظر آتا ہے. اس کی مؤنث عام طور پر گولتا سے, اور اس کی جمع الف تا. لیکن اس کے ساتھ ایک کھڑکی ہم نے ہمیشہ کھلی رکھنی ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا, ایکسیپشن ہوں گی. ٹھیک ہے. فعل عربی میں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے. آپ نے دیکھا ہی ہے نا, ماضی میں کوئی کام ہو رہا ہے, مضارع میں کوئی کام ہو رہا ہے, تو وہ فعل ہوتا ہے. اب تو آپ کو بہت سے فعل آتے ہیں, ذرا جلدی جلدی مجھے بتائیں کون کون سے افعال آپ نے پڑھے ہیں, جلدی بتائیں, دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے بتاتا ہے. ضرب فتح نصر ضرب فتح نصر علم عمل اور سامیہ, اور بھی پڑھے جن کے ماشاءاللہ, ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. حرف کیا ہے؟ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائیں, یہ بھی ہم نے پڑھے تھے. تو اسی طرح افعال کی قسمیں, ماضی ہو چکا, مضارع ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے, ہوگا, امر حکم دینا, گزارش کرنا. تو کل کے سبق میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اسم فاعل
اسم مفعول, جلدی کر لو, جلدی سکھا دو. ٹھیک ہے. تو چلیں رینڈملی میں کچھ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں. فاتحہ کا مجھے بتائیں اسم فاعل, اسم مفعول, اسم مصدر. سسٹر مصباح نے ہاتھ کھڑا کیا سب سے پہلے. سسٹر مصباح بتائیں, دیکھتے ہیں نا آپ نے کل تیاری کی ہے یا نہیں اس کی. فاتحہ کا فاعل, مفعول اور وہ بتائیں. مفتوح فتح. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. فاتح مفتوح فتح. سسٹر حافظہ آپ ناصرہ کا بتائیں, فاعل مفعول اور فعل. ناصر منصور نصر. ماشاءاللہ. سسٹر خالدہ آپ سامیہ کا بتائیں. سامعون سننے والا, مسموعون جس کو سنا گیا, سمعون سننا. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. دیکھیں ساتھ ترجمے میں بہترین طریقے سے بتایا. سسٹر تولیہ آپ ہمیں دارابا کا بتائیں. دارابا سے تینوں اسم بتائیں, فاعل مفعول فعل. غاربن, مضروبن, ضربن. ضربن. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. سسٹر مریم آپ ہمیں بتا دیں عاملہ سے. سر واپس ریپیٹ کریں, آپ کی آواز بیچ پہ کٹی ہے. عاملہ سے. عاملہ عاملون, معمولن اور عاملہ نہیں. عمل. ٹھیک ہے, عمل. اچھا سسٹر حبیبہ آپ ہمیں بتا دیں جعلہ سے. ہبہ سوری جی سسٹر ہبہ. جاعلٌ مجعولٌ جاعلٌ. ویری گڈ. جاعلٌ مجعولٌ جاعلٌ. ایکسیلنٹ. مجھے خوشی ہوئی آپ سب نے اتنا اچھا اس کو کر لیا. سسٹر امیمہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. سسٹر امیمہ آپ ہمیں بتا دیں کیا رہ گیا, علیمہ سے. علیمہ. عالم معمول عمل. عالم معلوم. معلوم اردو میں کہتے ہیں جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی. تو عالم جاننے والا, معلوم جو جان لیا گیا, علم. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو آئیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج کے سبق میں ہم نے کیا کرنا ہے, مؤنث کے صیغے سیکھنے ہیں. آئیے جی مؤنث کے صیغوں کی طرف. کیوں ہم نے اتنا اس کو لیٹ کیا, اور اصل میں قرآن میں دیکھیں اس کورس کی ایک فلسفی ہے, آپ کو وہ چیزیں سکھائی گئی جو آسان ہیں اور زیادہ استعمال ہے. آپ موٹیویٹڈ بھی ہوں, جلدی سیکھ جائیں, قرآن پہ اپلائی بھی کریں, سیکھ رہے ہوں ساتھ ساتھ. ہم نے یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک ایک صیغہ مؤنث کا سیکھیں گے, ایک ایک صیغہ. ٹھیک ہے جی. ٹی پی آئی کو استعمال کریں گے. مذکر کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم داہنا ہاتھ یا دایاں, مؤنث کے لیے بایاں. تو ہم کہتے تھے نا فعلا, تو ہوا اس لیے لگا رہا ہوں آپ کو کلیئرٹی رہے, ہوا وہ. حالانکہ فعلا کے اندر بھی وہ موجود ہے, فعلا اس نے کیا, لیکن عربی کا یہ انداز ہے کہ یوں بھی لکھا جاتا ہے ہوا فعلا اس نے کیا, ذرا ایمفیسس ہو جاتا ہے, وہ اس نے کیا. تو ہیا مؤنث کا آپ نے کیا تھا نا, ہیا فعلت, وہ عورت نے کیا. یا مراد عورت مؤنث سے یہ ہے کہ کوئی بھی مؤنث چیز اس نے کیا. تو شروع میں سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہیا فعلت, ہیا تو عورت کے لیے ہے نا, تو اس عورت نے کیا. فعلت اس مؤنث نے کیا, اس عورت نے کیا. یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اسی طرح فعلا بھی جب ہم کہتے ہیں نا, تو یہ اس مذکر نے کیا. ہوا لگ گیا تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مرد ہی ہے, لیکن فعلا اس نے کیا. اب یہ کوئی بھی مذکر ہو سکتا ہے, عربی میں ہر لفظ یا مذکر یا مؤنث ہے نا. یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ذہن میں رکھیں. بہرحال ابھی ہم پریکٹس یہی کریں گے, ہوا فعلا اس نے کیا یعنی اس مرد نے کیا. تو ہیا فعلت اس عورت نے کیا. اور مضارع میں کیا ہو جائے گا, ہوا یفعلو. یہ سیکھا ہوا ہے آپ نے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات کیا ہے, ہیا تفعلو. ہیا تفعلو مؤنث سے. تو ابھی کسی کو کوئی ذہن میں آ رہا ہے تو ابھی پوچھ لے. ہیا تفعلو سن کر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ بھئی تفعلو تو ہم نے یہاں پڑھا تھا, انت تفعلو, یہ آپ نے پڑھا تھا نا, یفعلو یفعلونا, تفعلو افعلو, تفعلونا نفعلو. تو یہ تو مرد کے لیے استعمال ہو رہا تھا تفعلو, انت تفعلو, تم کرتے ہو, تو کرتا ہے نا, یا آپ کرتے ہو ہم کہتے تھے. تو بالکل یہ وہی والا تفعلو ہے, لیکن ہم نے ساتھ ہیا لگا ہوا ہے نا, ہمیں پتہ لگ رہا ہے یہ مؤنث کرتی ہے, وہ عورت کرتی ہے. ہیا تفعلو. ٹھیک ہے,
یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو ابھی بتا دیں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. جی اچھا ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے، تو آئیں. ہوا اور ہیا، ایک تو یہ ہمیں پتہ ایک کوشچن ہے، آپ نے تفعلو وہ کر دیا ہے، اگر ہم سامنے کر کے خاتون سے کیا وہ بولیں گے تو تب ہم کیا بولیں گے؟ سامنے کر کے خاتون کے لیے ابھی ہم آپ کو پڑھا ہی نہیں رہے سیگا. ابھی صرف میں نے آپ شروع میں بتایا کہ ماضی اور مضارع کا ایک ایک سیگا بتا رہے ہیں مؤنث کے لیے، جو آسانی سے آپ سیکھ جائیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ آگے بڑھیں گی پھر چل کے دیکھیں گے. تو تفعلو جب بھی یہ سامنے والا جو یہ مرد کے لیے آئے گا تفعلو، اور عورت کے لیے ہی تفعل. ٹھیک ہے، چلے. تو مؤنث کے سیگے جو ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ کتنی بار آئے ہیں، تو وہ ہم نے پیچھے اس میں شامل کرتے رہے تک وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ جہاں نمبر آ رہا تھا وہ مؤنث کو ڈال کر آ رہا تھا. تو انہی جو ہم نے 4 ابواب پڑھے ہیں نا، اسی کے افعال کے اوپر ہم مؤنث کے صیغوں کی پریکٹس کریں گے. تو فاتحہ، فاتحہ یعنی یہ ہوا فاتحہ ہے، فاتحہ فتحت. اب یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کریں، جب آپ ماضی میں کہتے ہیں فتحہ فتحو فتحتا، تو فتحتا میں تا کے اوپر زبر تھی، یعنی آخر میں بھی حرکت تھی. فتحتو تا پر پیش تھی. تو یہ چونکہ ملتے جلتے ہیں اس لیے وضاحت کرنے لگا ہوں. فتحت میں تا آخر میں ساکن ہے، بالکل اسی طرح لکھا گیا. یہ لفظ فا ہے، تا ہے، ہا اور تا ہے. فتحت، فتحتا، یہ وہی والے الفاظ ہیں، لیکن وہاں پہ زبر تھی آخر میں، یہاں پر ساکن ہے. فتحت، باقی اور کوئی فرق، بہت آسان ہے. فتح فتحت، بولنے میں ظاہر آخری ساکن ہو گیا تو بولنے میں بھی تبدیلی آ گئی. فتحت، ٹھیک ہے. اور اس کا مضارع فتح کا کیا تھا؟ یفتح، تو ہی تفتح، اور یہ وہی انت تفتح کی طرح ہی تفتح. تو یفتح کیا، فتح کیا تھا؟ اس نے کھولا. فتحت اس مؤنث نے یا اس عورت نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، کھولے گا. تفتح وہ کھولتی ہے، کھولے گی. بہت آسان. اسی طرح ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرت وہ عورت مدد کر، اس عورت نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو وہ مدد کرتی ہے. اب یہاں جب کہا گیا یعنی یہ ہی تنصرو ہے. ٹھیک ہے. داربا اس نے مارا، داربت اس عورت نے مارا. یدریبو وہ مارتا ہے، تدریبو وہ مارتی ہے. سامعہ اس نے سنا، سامعت اس عورت نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، تسمعو وہ سنتی ہے. آسان. اب آپ کی باری ہے پریکٹس کی، تو ایک ایک کرواتے جائیں گے جن کا میں نام لوں گا. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں سسٹر حافظہ، کروائیے پہلے والا فاتحہ والا. فتح اس نے کھولا، فتحت ہاں اس عورت نے کھولا. دیکھیں یہ آسان ہے. ویسے ایک منٹ غور کر لیں صرف. فاتحت یعنی کٹھی آ رہی ہیں تینوں، حالانکہ فتحتا ذرا مشکل ہے، اور اس سے فرق یہ ہے یہ فاتحت. ٹھیک ہے، چلیں. یفتح اس وہ کھولتا ہے، تفتح وہ کھولتی ہے. نصرہ اس نے مدد کی. ایک ہی سسٹر تاکہ سب کو چانس مل جائے، اور اشارے ساتھ ساتھ ضرور کرنے ہیں سب نے، اشارے پھر ہمیں پکا یاد کروا دیں گے. جی نیکسٹ ہے سسٹر کلثوم، کروائیے. ہوا نصرہ اس نے مدد کی، اس مرد نے مدد کی. ہیا نصر تو اس عورت نے مدد کی. نہیں سسٹر دوبارہ بولیں. ہوا نصرت، ہیا نصرت اس عورت نے مدد کی. ٹھیک ہے. ہوا ینصرو اس مرد نے مدد، اس مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے. ہیا تنصرو اس عورت کی مدد، وہ یہاں مرد مدد اور کرتی ہے. تو ینصرو
وہ مدد کرتا ہے، تا وہ سے مدد پتہ چلتا ہے کرتا ہے، تنصرو وہ کرتی ہے. وہ عورت مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت سمجھ آ جائے گی نا، وہ مدد کرتی ہے. وہ مؤنث کوئی بھی ہو سکتی ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ کون ہے جو بھی نیکسٹ ہوتا ہے نا آن لائن وہ آ جائے کرے. سسٹر ارم عمران آ جائے کروائیں. داربا. ہوا ضربہ ہی ضربت. ہوا یضرب ہی تضرب. ٹھیک ہے، سسٹر تولیہ کروائیں. سمع سمعت يسمع تسمع. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سسٹر آگے کون ہے؟ امیمہ کروائیں، پھر فاتحہ سے شروع کریں. فتح اس نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، تفتح وہ عورت کھولتی ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا، کتنی اچھی اس سے کروایا ہے. جی بردر حسن. نصرہ اس نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، تنصر وہ عورت مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سسٹر فرحین. ضربہ وہ مدد کرتا ہے، ضربہ اس نے مدد کیا، ضربت اس نے مدد کی. ضربہ اس نے مارا. ضربہ اس نے مارا، ضربت اس نے ماری. یضرب اس نے مارا، تضرب ہاں اس عورت نے ماری. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آئے دوبارہ کرتے ہیں. داربا اس نے مارا، داربت اس عورت نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے، تضربو وہ مارتی ہے. ٹھیک ہے چلیں. سسٹر کروا رہی ہیں آپ یا آپ کا مائک میوٹ ہو گیا؟ چلیں سسٹر آمنہ ظہیر کروا دیں. سامیہ وہ اس نے سنا، سامیات وہ سنتا ہے، مطلب سامیت اس لڑکی نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، تسمعو وہ سنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سو الحمدللہ اس کا مطلب اسی پیٹرن پر ہم اپنے سارے کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیے آپ کا ٹیبل بڑا ہوتے ہوتے ماشاءاللہ مکمل ہو گیا آج کے دن میں. سو فعلا ٹیبل اگر آپ کریں تو کیا بنیں گے؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. اب یہ پورا ہو گیا مؤنث کے ایک سیغے تک. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، ہی تفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. الحمدللہ. جی کون کروائے گا؟ سسٹر فرحین کروائے گی پورا ٹیبل اسی سپیڈ سے ذرا. فعلو، فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. میں پڑھوں؟ جی جی ٹھیک جا رہا ہے، بالکل صحیح ہے، کرواتے رہیں. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. مبارک ہو، اور آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی کمانڈ ہے. سسٹر مریم کامران اگلا ٹیبل آپ کے لیے آ رہا ہے فاتحہ کا، کروائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تھا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تو آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا، فتح تو اس عورت نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، یفتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح نفتح ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ کھولتی ہے، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، بہت ہی خوب. اور اگر میں آپ لوگوں کو دکھائے بغیر کسی کو کہوں سسٹر امیمہ کہ جعلا کہ ذرا بنائیں ماضی، جعلا کا مؤنث بنائیں، جعلا کا بنا سکتی ہیں ذرا؟ جعلا کا، جعلت، ماشاءاللہ. اور یجعلو کا مؤنث؟ تجعلو. تجعلو. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بالکل. اس کا مطلب ہے باقی ہم خود بھی بنا سکتے ہیں. تو آئیے ناصرہ کا پورا ٹیبل اسی طرح اسی سپیڈ سے کون کروا رہا ہے؟ جی سسٹر امیمہ کروائیں گی. نصر اس نے مدد کی،
नसरा उसने मदद की, नसरा उन सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके और इल्म में इजाफा करे। कितनी खूबसूरती से, रवानी से और जबरदस्त तरीके से, और खुशी हो रही है कि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस भी हुई है। जी आगे हैं सिस्टर खालिदा। दाराबा का टेबल करवाइए, पूरा हो गया हमारा ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। दाराबा उसने मारा, दाराबू इन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा, यदरिबू वो मारता है, यदरिबू ना वो मारते हैं, यदरिबू तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबू ना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, तदरिबू वो मारती है, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन उसने मारा, उस जिसको मारा गया, दरबुन मारना। माशाल्लाह, दरबुन मारना। तो हमें सारे अफ़ाल और उसके साथ 3 जो है आपने इसम फाइल मफूल और फेल भी सीख रहे हैं। साथ साथ डॉक्टर कुलसूम सामिया का भी इसी तरह करवा दीजिए। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समियात आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समय तुम आप सबने सुना, समयना हम सबने सुना, समियात उस औरत ने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो औरत सुनती है, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत मारो, ला मत सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो सबके सब, मत मारो। अच्छा यहाँ भी मत मारो लिखा हुआ, सुनो नहीं लिखा। ये गलती से लिखा हुआ है, इसको फिर देखे ना, ये तो आपको पता है ना क्या होना मत सुनो, आप सब मत सुनो। सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह टेबल मुकम्मल हुए। और इसी तरह अगर आलिमा होता तो आप बना लेते आलिमत, और आमिला होता तो आप बना लेते आमिलत, और खालका होता तो आप बना लेते खालकत, और कोई भी और आबदा होता तो आबदत, और तो ये आप खुद से बना सकते हैं ना, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। कितना याद रहता है? 25% जो हम पढ़ते हैं, अगर हम सिर्फ रीडिंग करें तो 25% याद रहता है, 75% गया। अगर हम सुने भी साथ तो 35%, अगर हम देखें भी साथ, यानी आप इस वक्त यहाँ पढ़ भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो 50%। अगर आप कहें भी, जैसे भी आप टेबल करवा भी रहे थे, तो उम्मीद है आपको 60% याद रहेगा। अगर आप करें भी साथ साथ इशारे, जैसे आपको कहा जाता है, 75%। अगर आप ये सारे काम करें जो हम पढ़ते, सुनते, देखते और कहते करते रहते हैं, तो 95% याद रहता है। लिहाजा कोशिश क्या करनी है? कुरान सीखने के लिए TPI और ट्विन पेयर शेयर, आपस में 2-2 लोग हो जाएं, इकट्ठे मिलकर, जहां भी आप हैं, अगर घर में कोई पार्टनर बना लें किसी के साथ मिलकर, आपके जो कोर्स के आपस में शुरका हैं वो मिलकर कर लें, तो इंशाल्लाह मिलकर पढ़ने पढ़ाने से बहुत ज्यादा बेहतर याद रहता है। और सारे होमवर्क्स करें, इंशाल्लाह रोजाना होने वाले काम करते रहेंगे, तो इस कोर्स की हर चीज बड़ी अच्छे से आपको याद रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत का, और इस बात पर कि अल्लाह ने अपने फजल से हमें ये तौफीक दी और ये मौका दिया और वक्त दिया और हालात ऐसे पैदा किए और रहनुमाई फरमाई हमारी कि हम सीखते सीखते
اس جگہ پر آپ پہنچے کہ سبق کا جو ہم نے اس کورس کے جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ سیکھ پائیں گے، وہ اپنی تکمیل کو پہنچا، اور انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ یہ جو بیٹری ہے ہماری پوری چارج ہو جائے، ہے نا۔ تو جو آخری آپ کا سبق ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا مزے کا ہے، آخری بھی ہے، انشاءاللہ پورے ذوق شوق سے اس میں سب شامل ہوں گے۔ پھر آپ نے کوئز کی تیاری کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے ورک بک بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یاد کرواتا چلوں کہ روزانہ قرآن پڑھنا، دیکھ کر زبانی کتاب ساری چیزوں کا استعمال، سنیے، ایک دوسرے سے کورس کی باتیں کیجئے قرآن میں، اور یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی کو سکھائی گئی، اللہ نے خود ربی زدنی علما، اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیے، اور سارے وسائل، وہ اگر پاکٹ بک جیب میں رکھنی پڑتی ہے وہ بھی رکھیے، اپنی کتابیں، اپنے ریسورسز تیار رکھیے، جو قرآن کے حوالے سے ملے اس کو حاصل کیجئے، اور پڑھتے رہیے انشاءاللہ، اور پڑھانا بھی شروع کیجئے۔ تو ابھی چاہے تھوڑا تھوڑا لوگوں کو بتانا شروع کیجئے، پھر انشاءاللہ ٹریننگ لیجئے، ٹیچر بنیے گا، پھر آپ میری طرح گھر میں فزیکل جہاں چاہیں قرآن پڑھائیں بھی، اور یہ کورس پڑھائیں بھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔